ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں کرکٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان پر وائٹ واش کے سائے منڈلانے لگے۔ تیسرے اور آخری ٹی20 میچ میں پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر لڑکھڑا گئی۔ پوری ٹیم 117 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ قومی ٹیم 20 اوورز بھی پورے نہ کھیل سکی۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو 118 رنز کا ہدف دے دیا۔ بابر اعظم 41 اور سلمان علی 24 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، اور ہوبارٹ میں کھیلے جا رہے پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز صاحبزادہ فرحان اور بابر اعظم نے کیا، لیکن صاحبزادہ فرحان ایک بار پھر ناکام ثابت ہوئے، صرف 9 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے ٹی20 میں 50 سکور کرنے والے عثمان خان صرف 3 رنز بھی بنا سکے، جبکہ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا 9 گیندوں پر صرف 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلیا کی جانب سے ایرون ہارڈی نے 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ ایڈم زمپا اور اسپنر جانسن کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ 3 ٹی20 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی فیصلہ کن سبقت حاصل رہی۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس کل مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اب کل ہوگا۔ اجلاس میں داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، DGISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے، انٹیلیجنس معلومات کو مؤثر شیئرنگ پر بھی غور کیا جائے گا، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون اور انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ تحفظات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ نائب وزیر اعظم جلد ہی اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ذمہ داری دے دی۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطوں کا حکم دے دیا۔ 2 روز پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ وفاق میں نہ عزت دی جاتی ہے، نہ سیاست کی جاتی ہے، نہ معاہدے پر عمل ہو رہا ہے۔ وہ 26ویں ترمیم میں مصروف تھے اور حکومت نے پیچھے کینالز کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ تحفظات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم جلد ہی اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بچوں پر تشدد، استحصال اور بدسلوکی کے تدارک اور بحالی کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ معاشرے میں کچھ بچوں کا بدسلوکی، استحصال اور تشدد کا شکار ہونا افسوسناک ہے۔ ہر قسم کا استحصال بچوں کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی نشوونما کو متاثر کرتا ہے۔ بچوں پر تشدد شخصیت اور مستقبل پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ بچوں کی حفاظت اور بروقت امداد کے لیے پاکستان کا پہلا ورچوئل چائلڈ سیفٹی سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو مزید فعال کیا جائے گا۔ والدین، اساتذہ اور معاشرے کے تمام طبقوں سے بچوں کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ والدین بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کریں، کھل کر بات کریں اور خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کا احساس، حفاظت اور روشن مستقبل یقینی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں ایک بار پھر فتح حاصل کر لی۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB8 سبی کا ضمنی انتخابات پیپلز پارٹی کے سردار کوہیار خان ڈومکی نے جیت لیا۔ تمام 124 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق سردار کوہیار خان ڈومکی نے 35,716 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار میر محمد اصغر خان مری 11,949 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ یہ نشست پیپلز پارٹی کی رہنما سردار سرفراز شوکت ڈومکی کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔
यहाँ आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने पेशगोई की है कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबर सामने आएगी। पहले भी अपील कर चुका हूं कि बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। 102 मुल्जिमान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वकील ही नहीं किया। ILF और दूसरे लोग उनके वकालत नामे दाखिल करें। चालान की नकूल तकसीम की गई हैं, हमें कोई नहीं दी गई। ये केसेस बहुत लंबे जाएंगे। 11 केसेस मेरे खिलाफ हैं। सरदार रज़ाक साहब मेरी तरफ से लड़ रहे हैं। ये फैसले आसानी से होने वाले नहीं, बड़ा वक्त लेंगे। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि गरीब तो मर गया, IMF वफ्द के जाने के बाद गरीब और मर जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मेरे से खफा होते हैं। जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त करता हूं कि गरीब के बच्चों के हालात उनको पता नहीं, घर का चूल्हा भी नहीं चल रहा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी सियासत में रंगीनी आएगी जब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नई सूरत हाल से गुजरेंगे। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं कि किसी से कोई राब्ता नहीं। चाहता हूं कि बेशक तंग गली से हल निकले, पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम लोगों को रिहाई मिले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब के खसारे का शिकार होने की बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खसारे में होने की बातों में कोई सदाकत नहीं, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। यहाँ आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सेनेट के वफ़द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। माशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। गौर से हमारा राब्ता हो रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सेनेट के वफ़द की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी से इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा, मुलाकात का अहवाल बताएं। अपडेट करें आपको कि वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पेन के सेनेट के वफ़द की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। माशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक भी किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पेन के सेनेट के वफ़द की मुलाकात हुई है और स्पेन के सेनेट की वफ़द की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इसके अलावा माशी तावन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर भी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया है। इसके अलावा आपको मज़ीद आगाह करूँ कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेन के शहर वलेंसिया सैलाब से जानी व माली नुकसानात पर इजहार अफसोस किया और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेन की जानिब से पाकिस्तान में फील्ड रिस्पॉन्स प्लान के तहत रिलीफ पैकेज को भी सराहा है और मुलाकात में हस्ताना के शहर करतबा में इलामा इकबाल से मंसूब स्ट्रीट का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा GSP पैलेस स्टेट के हुसूल के लिए स्पेन की हमायत को दिल से सराहते हैं। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि स्पेन के साथ दरीना और बरादराना ताल्लुकात को नहायत कदर की निगाह से भी देखते हैं और सैलाब के नुकसानात से बचाव के लिए वार्निंग सिस्टम और रेस्क्यू सर्विसेज पर मिलकर काम भी करना चाहते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि पंजाब को सियासी हिब बनाना चाहते हैं और स्पेन के इन्वेस्टर्स को वेलकम भी करेंगे और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खसूसी पैकेज भी मरतब किया जाएगा। वुमेन अपार्टमेंट पर खसूसी फोकस कर रहे हैं और उनका मजीद कहना था कि खवातीन अरकान असम्बली की तादाद पहले से बढ़ चुकी है और वजारत आला के मनसब पर खातून का होना नहायत खुश आइंद भी है और स्पेन के पार्लियामेंट। ठीक है गौर, हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत के साथ बात करने के लिए तैयार। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं है। ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और एस्टैब्लिशमेंट
اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی پر بات کریں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے تو جلسے کی حتمی کامیابی کے لیے بانی پاکستان تحریک انصاف اپنے بچے لندن سے بلوائیں اور بشرا بی بی اپنے بچے بچیاں لے کر آئیں۔ بولے کہ بشرا بی بی جلسے کے لیے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز پر شرکا کی ذمہ داری لگا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں، ہماری طرف سے آفر موجود ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے تو جلسے کی حتمی کامیابی کے لیے بانی پی ٹی آئی اپنے بچے لندن سے بلائیں اور بشرا بی بی اپنے بچے بچیاں لے آئیں۔ انہوں نے مزید کہا بشرا بی بی جلسے کے لیے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز پر شرکا کی ذمہ داری لگا رہی ہیں۔ بشرا بی بی 24 نومبر کے جلسے کے لیے 5,000 سے 20,000 تک شرکا ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈروں کے ذمہ لگا رہی ہیں۔ مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی قیادت میں 2 بار وفاق پر حملہ آور ہوئی اور دونوں بار گنڈا پور کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے الیکشن میں 50% سے زائد ووٹ لینے والے امیدواروں کو کامیاب قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کسی آئینی شک کے تحت امیدوار کو الیکشن میں 50% ووٹ لازمی قرار دیا جائے۔ الیکشن میں ڈالے گئے ووٹوں پر کامیاب امیدوار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ تمام لوگوں کو ووٹ کا حق ہے۔ پولنگ کے دن لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ووٹ ڈالنے نہیں جاتے۔ ووٹرز ووٹ نہ ڈالیں تو یہ ووٹرز کی کمزوری ہے۔ آئینی بینچ نے کس بنیاد پر مقدمہ بازی پر درخواست گزار پر 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ آئینی بینچ نے آزاد امیدواروں کو سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا پابند بنانے سے متعلق اپیل غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ درخواست گزار ویڈیو لنک کے ذریعے آئینی بینچ کے سماعت پیش ہوئے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ آپ کو عدالتی احاطے میں اجازت دی، اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ معاملہ طے ہو چکا، میری درخواست غیر مؤثر ہو چکی۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو بلیک لسٹ کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے بحریہ ٹاؤن کو بلیک لسٹ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ آئینی بینچ نے عدم پیروی پر بحریہ ٹاؤن سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ درخواست گزار محمود اختر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزار محمود اختر کیس کی سماعت کے دوران عدالت پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے درخواست خارج کر دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر آج فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہوگی۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء بھی کمرہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشرا بی بی نے کہا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ 24 نومبر احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ بشرا بی بی ممبران اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں پر شدید برہم ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے گزشتہ احتجاج اور قانون کی رپورٹ ملی۔ کئی عہدیدار اور ممبر صرف حاضری کے لیے احتجاج میں شریک ہوئے، جبکہ کئی عہدیدار کارکنوں سمیت مختلف مقامات سے واپس آ گئے تھے۔ بشرا بی بی نے اجلاس سے